یزید کی ولی عہدی کا جب اعلان کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ نے، اسی وقت سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا. حضرت سیدنا حسین ابن علی کو بعض بد نصیب جذباتی کہہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر انہوں نے جانا ہوتا نا، وہ مدینے سے بہت جلدی کوفہ پہنچ سکتے تھے. ہاں جی، بہت آسان اور محفوظ سفر ہے. لیکن حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رجب کے مہینے میں چلے ہیں جی، 28 رجب کو چلے جی، مدینہ طیبہ سے، اور 3 شعبان 60 ہجری میں یہ مکہ المکرمہ پہنچے ہیں. اتنا لمبا سفر ہے. کوفہ ذہن میں ضرور تھا، لیکن یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہدف کوفہ نہیں تھا. بھئی کہیں پر بھی سکون مل گیا، اطمینان مل گیا تو بس نقل مکانی کر کے وہاں رہ لیں گے، جو زندگی کے دن رہ گئے وہ گزار لیں گے. اگرچہ ایک ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، بڑے آدمی کے ذہن میں کئی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، کئی آپشن ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ. لیکن پہلے کہاں پہنچے ہیں؟ مکہ المکرمہ، بلد الامین ہے، محفوظ شہر ہے، اور ہمارے ساتھ رعایت برتی جائے گی. اور پچھلی سیرت سامنے تھی کہ بعض لوگ جو پچھلے خلفاء کی اگر بیعت نہ کر سکے یا نہیں کی تو وہ سکون اور اطمینان سے گوشہ نشین ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت نشینی، گوشہ نشینی کے لیے گئے. اگرچہ سیکنڈ آپشن کے طور پہ کوفے کے خطوط بھی آپ کے پیش نظر تھے. جی، کوفہ جانے کے لیے راستے میں بار بار سمجھانے والے کون؟ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت محمد بن حنفیہ، آپ کے بھائی حضرت علی کے بیٹے، اور میں علوی آوان ہوں، ہمارے دادا جی بالکل محمد بن حنفیہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مطیع. یہ صحابہ کرام آپ کو سمجھاتے رہے، آپ کو رائے مشورہ دیتے رہے. لیکن جیسے یہ مشورہ دے سکتے ہیں، حضرت حسین بھی صاحب الرائے. جی بالکل. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بہرحال جانا ہے، یہاں بیعت نہیں کرنی. مکہ المکرمہ حضرت سیدنا حسین ابن علی پہنچے ہیں. 4 مہینے مکہ میں گزارے، 4 مہینے مکہ میں گزارے، مکہ المکرمہ میں. آپ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ولید بن عتبہ کی بجائے گورنر بنا دیا گیا عامر بن اشدق، جو اپنے نام کے اعتبار سے بڑا سخت، عامر بن سعید الاشدق، تو اس نے کہا کہ میں بہر صورت ان سے بیعت لوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ، اور یہ مکہ کے بنائے گئے، مدینہ کے بنائے، لیکن مدینہ اور مکہ کا ایک ہی گورنر تھا، حجاز میں آتا تھا یہ. ٹھیک ہے، تو گویا کہ حجاز کے یہ گورنر بنا دیے گئے. ہاں، حجاز کے گورنر بنا دیے گئے، اور اعلان اس نے کیا کہ میں مکہ المکرمہ پہ چڑھائی کروں گا. حضرت سیدنا حسین کے صبر کو اور تدبر کو کمال ہے کہ انہوں نے مکہ میں رہ لیتے، کیا اس نے کر لینا تھا. حضرت حسین مکہ کا تقدس خراب نہیں ہونے دے رہے تھے. اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مدینہ سے کیوں نکلے تھے. مدینہ کا تقدس بھی، یہ اس عظیم باپ کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے مدینہ کے تقدس کو بچانے کے لیے کہ پامال نہ ہو یہ تقدس، کوفہ کی طرف چلے گئے. تو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں شہروں کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے بالآخر طے یہ ہوا کہ آپ مکہ المکرمہ سے بھی نکلیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کو سمجھاتے رہے کہ آپ یہاں رہے ہیں، حج کے دن ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اور یہاں آپ کے لیے بہت بڑا ایک میدان ہے. اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت حسین اگر جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تو مدینہ میں اعلان کر دیتے. حج کے دنوں میں اعلان کا سب سے بہترین موقع تھا، کثرت ووٹ لینے کے لیے اور حمایت لینے کے لیے. پھر حضور کی ایک ہی یہ تصویر ہے، ایک ہی نواسہ ہے، تو یہ اعلان کرتے تو ہزاروں لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے. اس لیے یہ کہنا کہ نکلا تو پھر علی کا بیٹا ہی نا، باقی صحابہ پہ بعض بد نصیب تان کرتے ہو کہتے ہیں نکلا تو پھر علی کا بیٹا ہی. ہم انہیں کہتے ہیں سارے صحابہ کے بیٹے نکلتے، صحابہ کی اولادیں نکلتی. ایک دفعہ نواسہ رسول اگر اعلان جنگ کرتے، اعلان جنگ کے لیے حضرت سیدنا حسین ابن علی جا ہی نہیں رہے. یہ تو حالات بدلتے گئے، قدم قدم پہ حالات بدلتے گئے، اور حضرت کی شہادت کی منزل قریب آتی گئی، اور وہ مقام غیرت کی سیڑھیاں چڑھتے گئے. مولانا